وآل محمد وجميع المشتغلين خصوصا الحاضرين بحق أمير المؤمنين. 11 في الاشتراك. الحق وقوع الاشتراك للنقل والتبادر وعدم صحة السلب بالنسبة إلى معنيين أو أكثر للفظ واحد. درس مشتمل ہے 4 نکات پر. پہلا نقطہ شیخ مصنف فرماتے ہیں کہ حق میرے پاس یہ ہے، میری رائے ہے، اختلاف ہے. وقوع الاشتراک، اشتراک لفظی کی بات ہو رہی ہے، مشخص ہونا چاہیے. اشتراک معنوی میں کوئی اختلاف نہیں کہ ہمارے پاس ایک لفظ جو بھلے معنی کے اعتبار سے کئی افراد مشترک ہو ایک معنی میں، تو لفظ ان کے لیے وضع ہوا ہے. قدر جامع کے لیے لفظ وضع ہوتا ہے جس میں سب افراد جمع ہوتے ہیں. بہترین مثال اس کے لیے انسان ہے. لفظ انسان وہ اشتراک لفظی ہے. لفظ انسان مشترک معنوی جو کہ ہماری بحث نہیں ہے، اس کو یہاں سے خارج کر دو. مشترک معنوی اس لفظ کا نام ہے جو ایک قدر جامع جس میں کئی معانی اور افراد جمع ہوتے ہیں، اس جامع کے لفظ وضع ہوتا ہے. جیسے کہ لفظ انسان حیوان ناطق کے لیے وضع ہوتا ہے. حیوان ناطق میں ہم سب شامل ہیں، کئی افراد اس میں شامل ہیں. اس کے وقوع میں کوئی اختلاف نہیں. لہذا فی الاشتراک لفظی ہماری بحث اس میں کہ اشتراک لفظی کے وقوع میں بحث ہے. شیخ فرماتے ہیں کہ حق میرے پاس اشتراک لفظی واقع ہے لغت عرب میں. کیا ادلہ ہے آپ کے پاس؟ 3 دلیلیں ہیں میرے پاس. نقل، عربوں نے نقل کر کہا ہے ہمیں، دلیل نقلی ہمارے پاس ہے کہ بھئی یہ لفظ ان معانی میں استعمال ہوا ہے. لفظ عین کی مثال پیش کرتے ہیں. دوسری دلیل والتبادر، تبادر علامت حقیقت ہے. تبادر وہ یہ کہ جو ہے ایک لفظ کے سننے سے کئی معنی ہمارے ذہن میں آتے ہیں. اسدن سننے سے کئی معنی ذہن میں آتے ہیں، یا نہیں ہے؟ اگرچہ مجاز سے بعض معنی، لیکن لفظ عین اس کے لیے مثال پیش کرتے ہیں. لفظ عین سننے سے جو ہے ذهب بھی ذہن میں آتا ہے، وہاں کا جاسوس بھی ذہن میں آتا ہے، باصر عین بھی ذہن میں آتی ہے. تو کئی معنی جو کہ 70 معانی ہے وہ سب اس کے ذہن میں آتے ہیں. اولا الا ان کے قرینہ لا کا معین کرے کہ بھئی عین سے بلے لفظ عین سے مراد یہ ہے. والا بدون تعین قرینہ لفظ عین کے سننے سے کئی معنی ہمارے ذہن میں آتے ہیں. تبادر الی معانی یہ. تیسری وعدم صحت السلب بالنسبة الى معنیین او اکثر للفظ واحد. لفظ مشترک لفظی کی تعریف میں نے بیان نہیں کی. مشترک لفظی وہ لفظ جو کئی معانی کے لیے وضع ہو باوضاع متعددہ، ہر معنی کے لیے الگ الگ وضع ہو. 70 معنی ہے تو ہر معنی کے لیے الگ الگ وضع. یہ ہے مشترک لفظی. تیسری دلیل وقوع اشتراک لفظی پر شیخ مصنف فرماتے ہیں کہ سلب کرنا درست نہیں ہے. عدم السلب علامت حقیقت ہے. بالنسبہ الی معنیین او اکثر لفظ واحد، ایک لفظ کے لیے اگر 2 معنی ہے، فرض کیجیے مشترک لفظی ہے، یا کئی معنی ہے، تو ان معانی کو آپ جو ہے سلب نہیں کر سکتے ہیں اس لفظ سے. مثلا یوں نہیں کہا جا سکتا ہے کہ الباصرۃ لیست بعین، یعنی لفظ عین کو سلب کرنا، ٹھیک ہے نہیں؟ لفظ عین کو ان معانی سے سلب نہیں کر سکتے. یہ عدم صحت سلب دلیل ہے کہ اشتراک ہے، اشتراک لفظی واقع ہے. وہ اللہ اشتراک نہ ہوتا تو سلب کرنا درست ہوتا. فَإِذَنْ عدم صحت سلب مثلا یوں نہیں کہا جا سکتا کہ جو ہے الباصرۃ لیست بعین، یہ درست نہیں ہے، یہ سلب غلط ہے. عدم صحت سلب درست ہے اس لیے کہ باصرہ عین ہے. الذهب لیس بعین من جملہ عین کے معنی میں سے ایک ذهب ہے، تو الذهب عین الباصرۃ عین یہ درست ہے، سلب کرنا غلط ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اشتراک واقع لغت عرب. یہ 3 ادلہ شیخ مصنف کے پاس. یہ پہلا نقطہ درس کا. دوسرا نقطہ وَإِنْ أَحَالَهُ بَعْضٌ، شیخ اروانی کی ترتیب میں جو نکات کی میں فہرست بیان کر رہا ہوں شیخ اروانی کی ترتیب ہے. وَإِنْ أَحَالَهُ بَعْضٌ لِإِخْلَالِهِ بِالتَّفَهُّمِ الْمَقْصُودِ مِنَ الْوَضْعِ لِخِفَاءِ الْقَرَائِنِ. اگرچہ ظاہر شیخ نے شیخ اروانی نے اشارہ نہیں کیا ہے، سید خوئی کی رائے یہ ہے، سید متاخرین میں سے وہ ان احالہ بعض ناخن کفائی اس زمانے میں بیان کرتے ہیں کہ اگرچہ بعض متقدمین نے یا اس عصر کے بعض علماء نے جو شیخ خراسانی کے دور میں، بعض علماء نے احالہ ہو اس اشتراک کو محال جانا ہے. بعضون احالہ کے لیے فاعل ہے، بعض محال ہے کہا. اشتراک لفظی کا وقوع لغت عرب میں محال ہے. لماذا؟ ما الدلیل علی الاحالہ علی المحالہ؟ لإخلاله
لإخلال الاشتراک، اس لیے کہ اشتراک لفظی خلل ڈالتا ہے، بالتفہم، تفہم میں خلل ڈالتا ہے، سمجھنے میں، کیونکہ واضح کا مقصود کیا ہے؟ افہام المعنی من اللفظ، معنی سے، لفظ سے معنی کو سمجھانا ہے۔ اگر اشتراک ہو اور لفظ عینن کہے تو جو ہے تفہم میں خلل ڈالتا ہے، یہ اشتراک کے ذریعے سے۔ المقصود، وہ تفہم کی جو مقصود ہے، من الوضع، حکمت وضع کیا ہے؟ لماذا هذا الوضع حتى نفتهم المعانی، حکمت وضع یہ ہے کہ معنی کو سمجھنا اور سمجھانا۔ اگر اشتراک کے قائل ہو جائیں تو یعنی غرض جو کہ آپ کا وضع سے ہے وہ تفہیم المعنی، اس غرض میں خلل پڑتا ہے، اسی لیے بعض نے محال، اور یہی رائے ہے سید خوئی کی۔ سید خوئی کی بنا مباحث وضع میں یہ ہے کہ جو ہے لفظ وضع کی حکمت یہ ہے کہ تفہیم المعنی، تفہیم المعنی جب آپ کا ہدف ہے تو اشتراک لفظی مخل لہذا رائے تو عینن، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے، وہی شیخ نے کیا کہا ہے، عینن تو کہا ہے کسی بوڑھی عورت کو دیکھا ہے، یا جو ہے کسی جاسوس کو دیکھا ہے، سونے کو دیکھا ہے، عین کو، فإذن هذا يكون مخلا بالغرض الذي هو حکمت الوضع، غرض کیا ہے حکمت الوضع میں؟ تفہیم۔ اچھا ہو لإخلاله بالتفهم المقصود من الوضع، بھئی یہ لإخلاله کیوں خلل فی التفہم کیوں اس کی علت ہے؟ لخفاء القرائن، اکثر اوقات قرائن مخفی ہوتے ہیں، آپ کہیں نا بھئی خلل واقع نہیں ہوگا اس لیے کہ میرے پاس قرائن ہو سکتے ہیں، تو جواب کیا دیتا ہے یہ محال سمجھنے والا؟ کہتا ہے کہ جو ہے لخفاء القرائن، بس اوقات قرائن مخفی ہوتے ہیں، جب قرائن مخفی ہوں گے تو مقصود ظاہر نہیں ہوگا، جب مقصود ظاہر نہیں ہوگا تفہیم کا جو غرض ہے وہ ادا نہیں ہوگا۔ واضح لگا عبارت میں لخفاء القرائن علت ہے کس کے لیے؟ لإخلالہ بالتفہم، تفہم میں خلل کیسے؟ تو کہا جائے گا لخفاء القرائن۔ اچھا یہاں تک بات تمام ہو گئی۔ یہ نقطہ ہے کہ جہاں پر محال سمجھنے والے نے کہا ہے کہ محال میرے پاس اس وجہ سے ہے۔ شیخ آتے ہیں لمنع الاخلال، شیخ کا اوپر جو دعویٰ تھا وہ کیا؟ الحق وقوع الاشتراک، اگرچہ بعض نے محال جانا ہے اس وجہ سے، لیکن شیخ مصنف ابھی دلیل پیش کرتے ہیں مدعا کے اوپر کہ میں نے کیوں یہ دعویٰ کیا کہ حق وقوع اشتراک ہے، اس لیے کہ لمنع الاخلال، یہ جو جس نے محال جانا ہے اس کی علت کیا تھی؟ خلال۔ میں کہتا ہوں کہ خلل منع ہے، خلل نہیں ہو سکتا۔ کیوں بھئی؟ اولا پہلی بات یہ ہے کہ لامکان الاتکال علی القرائن الواضحۃ، صرف آپ کے پاس قرائن مخفی ہیں، کئی قرائن واضح بھی ہوتے ہیں، ہر وقت قرائن مخفی نہیں ہوتے، قرائن کے بعض اوقات واضح ہوتے ہیں، پہلی بات یہ ہے۔ اچھا ومنع کون الاشتراک مخلا بالحکمہ، اور اس نے اوپر کیا کہا تھا محال جس نے سمجھا تھا کہ تفہم مقصود ہے وضع سے، وضع سے تفہم، حکمت وضع تفہم یا تفہیم الغیر، بھئی اس میں خلل پڑتا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ منع کونہ، میں منع کرتا ہوں، یہ منع عطف ہے لامکان ہے نا، لامکان الاتکال، اتکال یعنی بھروسہ اعتماد، اور ولمنع کون الاشتراک مخلا بالحکمہ ثانیہ، یہ جو حکمت کے خلاف جو سمجھتا ہے یہ اشتراک، میں اس کو منع کرتا ہوں۔ کیوں؟ لتعلق الغرض بالاجمال احیانا، کیا ہر وقت جو ہے بات کو واضح کر کے پیش کی جاتی ہے؟ بس اوقات اجمال مقصود ہوتا ہے کلام ہے یا نہیں ایسا؟ بس اوقات امام وضاحت نہیں کرتا کسی بات قضایا میں، اس لیے کہ مجمل ہی رہے، مجمل ہی رہے۔ بس اوقات مولا کا مقصود ہی یہ ہے کہ اجمال اسی کو کہا جاتا ہے، بس اوقات اجمال مقصود ہوتا ہے، لہذا ضروری نہیں کہ ہر مورد میں جو ہے مقصود واضح ہو، اسی لیے کئی نصوص ہے کہ نہیں ہمارے پاس مجمل ہے۔ خوب یہ پہلا نقطہ یہاں تک تمام ہو گیا۔ کما ان استعمال المشترک فی القرآن لیس بمحال کما توہم کہہ کے کیا اشارہ کرنا چاہتے ہیں مصنف؟ بعض نے یہ اوپر جو کہنا ہے وہ ان احالہ بعض، یہ جو محال جنہوں نے جانا ہے ان کے پاس عمومی طور پر قرآن یا غیر قرآن محال ہے بھئی وقوع اشتراک فی القرآن و غیر القرآن، لیکن بعض نے کیا توہم کیا نہیں ٹھیک ہے وقوع اشتراک واقع ہے لغت میں، لیکن خصوصیت کے ساتھ قرآن میں ہم منع کرتے ہیں، کلام الہی میں اشتراک نہیں ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کما ان استعمال المشترک فی القرآن لیس بمحال،
جس طریقے سے عموم لغت عرب میں میرے پاس محال نہیں ہے، اسی طرح قرآن میں بھی میرے پاس محال نہیں ہے. کما توہم، جیسا کہ بعض نے یہ توہم کیا ہے کہ قرآن کریم میں اشتراک ممنوع ہے. کون ہے یہ توہم کرنے والا؟ اگر چیز کا ذکر نہیں ہے تاریخ میں بھی ہو. کیوں شیخنا المصنف کیوں محال نہیں ہے قرآن میں؟ پہلی بات صحیح فصول کی طرف جا رہے ہیں. ہاں یہ فصول ہی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. فصول بڑی لمبی کتاب ہے، وہ لکھ کے جو ہے اپنے بھائی کے پاس لے کر گئے. کتاب کو دیکھیے، یہ بہت مفصل، تمام احتمالات سب جمع ہے اس میں. تو بھائی بھی بڑے عالم دین تھے، اس ظاہراً اس سے بھی بڑے تھے. تو انہوں نے دیکھ کر کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، صرف فصول کے اوپر ایک نقطہ لگاؤ، سواد کے اوپر ایک نقطہ لگاؤ، یہ ناقص ہے، بس مکمل ہو جائے گی کتاب، فضول بن جائے گی. اتنی طویل کتاب لکھی آپ. ہاں یہ لأجلی آغا یہ توہمی کی علت ہے. کیوں توہم کیا اس نے کہ اشتراک واقع نہیں ہوتا قرآن میں؟ اس کی علت ہو رہی ہے. مصنف کی دلیل بات مانیں گی. اس نے یہ توہم کیا کہ لأجلی لزوم التطویل بلا طائل مع الاتکال علی القرائن. یہ توہم کرنے والا کیا کہتا ہے؟ ٹھیک ہے قرآن کریم میں اگر ہم قائل بھی ہو جائیں کہ اشتراک ہے تو پھر اس سے ایک مشکل پیدا ہوتی ہے. وہ کیا مشکل؟ ہر وقت قرائن پر اعتماد کرنا پڑے گا، اتکال علی القرائن پر. اور ہر مسئلے میں، ہر مشترک میں اتکال علی القرائن تطویل بلا طائل. کلام اور طویل ہوگا بغیر کسی فائدے کے. اور یہ خلاف حکیم، مولا حکیم اس طرح سے خامخواہ کلام کو طول نہیں دیتا ہے. اچھا. والاجمال فی المقال لولا الاتکال علیہا، والاجمال فی المقال لولا الاتکال علیہا علی القرائن. دوسری مشکل یہ توہم کی بات ہے. دوسری پہلی مشکل یہ کہ تطویل بلا طائل، قرائن پر اعتماد. دوسری بات اگر قرائن پر اعتماد نہ کرے تو کیا مشکل پیدا ہوگی؟ والاجمال فی المقال، قول میں اجمال پیدا ہوگا لولا الاتکال علیہا علی القرائن. قرائن پر اعتبار نہ کرے تو کلام مجمل رہے گا. وَكِلَاهُمَا غَيْرُ لَائِقٍ بِكَلَامِهِ تَعَالَى سُبْحَانَهُ. اور یہ دونوں لائق نہیں ہیں کلام خدا میں. کیا دونوں لائق نہیں ہے؟ پہلی بات اگر ہم اشتراک کے قائل ہو جائیں تو ایک مشکل پیدا ہوگی، وہ یہ کہ قرائن پر ہر وقت اعتبار کرنا پڑے گا. اور قرائن پر اعتبار کرنے سے کیونکہ قرینہ ذکر کرنا پڑے گا نا، قرائن کو ذکر کرنے کی صورت میں کلام طویل ہوگا بغیر کسی فائدے کے. طویل کلام بغیر کسی غرض کے درست نہیں ہے. دوسری بات اگر قرائن پر اکتفا نہ کرے چونکہ کلام طویل ہوتا ہے تو پھر کلام خود ہی مجمل ہو جائے گا. یا کلام مجمل ہونا لازم آ جائے گا یا کلام طویل ہونا لازم ہے. یہ دونوں لائق نہیں ہے کلام خدا میں. کما لا یخفا، جیسا کہ یہ بات مخفی نہیں. وذالک، اب آ جائے مصنف، ابھی شروع ہو گئے. مصنف نے اوپر کیا کہا؟ کما ان استعمال المشترک فی القرآن لیس بمحال، محال نہیں ہے. اس نے یہ جو توہم کیا دو چیزوں کی وجہ سے. مصنف کہتے ہیں کہ میرے پاس محال نہیں ہے. وذالک، محال نہ ہونا یہ وذالک، یہ محال نہ ہونا لعدم لزوم التطویل فیما کان الاتکال علی حال او مقال اتی به بهذا المقال لغرض آخر. اس کا پہلا دعویٰ کیا تھا تو متوہم کا؟ تطویل بلا طائل. قرائن پر اعتبار کرے، قرائن پر اعتماد کرے تو تطویل بلا طائل. شیخ فرماتے ہیں کہ عدم لزوم تطویل لازم نہیں آتی ہے فیما اس مورد میں کہ کان الاتکال والاعتماد والاعتبار علی حال، قرینہ حالیہ. قرینہ حالیہ نہ ہو سر میں بھی قرینہ حالیہ ہے، قرینہ لفظیہ ہے. کہتے ہیں قرینہ حالیہ یعنی وہی قرینہ معنویہ. لفظ میں ذکر نہیں ہوتا لیکن سیاق و سباق سے ایک معنی سمجھ میں آتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے قرینہ حالیہ، قرینہ مقالیہ. نہیں، قرینہ حالیہ یا معنویہ. او مقال، قرینہ مقالیہ یعنی لفظیہ، لفظ میں ذکر ہو. ٹھیک ہے نہیں. مصنف فرماتے ہیں کہ اگر اتکال قرینہ حالیہ پر ہو تو اصلا وہ لفظ میں ذکر نہیں ہوتا ہے کہ کلام میں تطویل پیدا ہو. متوجہ اس بات کی طرف؟ ہم معنی کے سیاق سبق سمجھتے ہیں، کسی قرینہ لفظیہ سے نہیں. قرینہ لفظیہ ہو تو کلام طویل ہوگا. قرینہ لفظ ذکر ہے ہی نہیں بلکہ قرینہ حالیہ ہے یعنی معنویہ ہے تو تطویل کی کوئی بات ہی نہیں وہاں پر. ایک ہی بات. او مقال، ٹھیک ہے قرینہ مقالیہ لفظیہ، الفاظ میں ابھی ذکر ہے، الفاظ موجود ہے. تو شیخ فرماتے ہیں کہ پھر بھی تطویل لازم نہیں آتی، اس لیے کہ او مقال اتی بھی، اس مقالیہ کو یعنی لفظیہ کو لایا گیا ہے لغرض آخر،
بھائی قرائن ذکر کرنے میں کئی اغراض ہوتے ہیں، من جملہ اغراض میں سے ایک کلام مولا کی وضاحت مقصود ہوتی ہے. بات واضح ہوئی نا؟ صرف اسی کے لیے ہی لے کر آتے شاید آپ کی بات درست ہوتی، لیکن اغراض اخر بھی ہے، اور یہ ضمناً جو ہے کلام مولا کی وضاحت بھی ہوتی ہے اسی کے ضمن. تمام. اچھا، دوسری بات اس نے کیا کی تھی؟ اگر قرائن پر ہم اعتبار نہ کرے تو متوہم نے کیا کہا؟ اجمال، کلام مولا مجمل ہوگا، اور یہ لائق نہیں ہے. مصنف فرماتے ہیں کہ وَمَنْعِ عطف اوپر لعدم ہے نا، وَمَنْعِ كَوْنِ الْإِجْمَالِ غَيْرَ لَائِقٍ بِكَلَامِهِ تَعَالَى. ہم منع کرتے ہیں کہ کلام خدا میں اجمال لائق نہیں ہے، جو وہ کہتا ہے اس کو میں منع کرتا ہوں. کیوں؟ مع كون الإجمال مما يتعلق به الغرض. اگر غرض مولا خود اجمال کے ساتھ ہی تعلق رکھے کسی مورد میں، اجمال خود ہی مطلوب ہے اور ہے، جیسا کہ بھلے وَإِلَّا اگر یہ اجمال مقصود نہ ہوتا بس اوقات لما وقع المشتبہ فی کلامہ. آیات متشابہات کیا ہے؟ مجمل نہیں ہے. وہ کیوں نام رکھا متشابہات؟ معنی مجمل ہے. بھلے وقد اخبر فی کتابہ، فی کتاب اللہ وقوعہ، وقوع الاجمال فیہ فی کتابہ. قال تعالی منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات. بھلے تمام. اب آ جائے گا وربما توہم وجوب وقوع الاشتراک فی اللغات. افراط اور تفریط اشکال ہو گیا. دوسرا قول پر کیا کہا تھا؟ ایک نے بالکل محال ہے لغت عرب میں. ہاں لغت عرب میں وَإِنْ أَحَالَهُ بَعْضٌ، بعض نے بالکل محال جانا، خلاف حکمت ہے، فلان ہے، غرض حکمت کے خلاف ہے. ادھر یہ قول بتا رہا ہے کہ جو ہے واجب ہے اشتراک واقع ہونا لغت عرب میں. یہ دیکھو افراط اور تفریط. وربما توہم وجوب وقوع الاشتراک فی اللغات. کیوں واجب ہے بھائی آپ لوگوں کے پاس؟ صاحب فصول یہ بھی لأجل عدم تناہی المعانی وتناہی الالفاظ المرکبہ. بھائی اشتراک کا واقع واجب ہے لغت عرب میں اس لیے کہ الفاظ محدود ہیں ہمارے پاس، معانی کثیر ہے، غیر متناہی ہے. کیوں محدود ہے الفاظ مشائخنا؟ اس لیے کہ الفاظ کے حروف معین ہیں ہمارے پاس، حروف تہجی، اور وہ محدود حروف ہیں، انہی سے جو الفاظ بنے وہ ہمارے پاس ہیں. ان حروف سے خارج ہمارے پاس کوئی الفاظ تو نہیں ہے، لہذا الفاظ محدود ہوں گے، حروف محدود ہیں، اور بنا لہذا اور معانی کئی ہیں دنیا میں، کئی معنی آپ تصور کر سکتے ہیں، اور معانی غیر متناہی ہیں. لہذا اشتراک کا آپ قائل ہو جائے کہ ایک لفظ کئی معنی 70 معنی کے لیے وضع کرو تاکہ کسی حد تک معنی جمع ہو جائے. اچھا، فلا بد من الاشتراک فیہا فی الالفاظ. یہ توہم کیا ہے صاحب فصول نے. آ جائے وہو فاسد. یہ توہم اولا توہم ہے، وثانیا فاسد بھی ہے میرے پاس. کیوں بھائی؟ لوضوح امتناع الاشتراک فی هذه المعانی. پہلی بات یہ ہے، ٹھیک ہے کسی حد تک میں تسلیم کرتا ہوں کہ معانی الفاظ کی نسبت بہت زیادہ ہے، اس کو تسلیم کرے ذرا، اور یہ مسلم بات ہے، الفاظ محدود ہیں، معانی متناہی ہے. لیکن اس کے باوجود میں منع کرتا ہوں وجوب اشتراک کا. اشتراک واجب ہے کہنا، یہ اس قدر میں افراد سے کام نہیں لینا چاہتا. کیوں؟ لاستدعائه ہی یعنی اشتراک. اس لیے کہ یہ اشتراک جس وجوب کے آپ بات کر رہے ہو یہ دعوت دیتا ہے کس کی طرف؟ الاوضاع الغیر المتناہیہ. بھئی جب معانی غیر محدود ہیں تو پھر اسی لحاظ سے اشتراک لفظی کیا ہوتا ہے؟ ہر معنی کے لیے وضع کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے ایک لفظ کو آپ 70 معانی کے لیے وضع کرتے ہیں، لیکن ہر معنی کے لیے الگ الگ وضع اور غیر متناہی وضع آپ کو کرنا پڑے گا. بھئی آپ خود متناہی انسان ہو، آپ خود محدود انسان ہو، غیر متناہی معانی کے لیے کتنے دفعہ وضع کرتے جاؤ گے؟ اگر واجب قرار دے لو تو وضع واضح ہے. بات واضح ہو رہی نہیں ہے کہ بھئی معانی ٹھیک ہے میں تسلیم کرتا ہوں آپ کے ساتھ کہ معانی غیر متناہی ہے اور لہذا اشتراک واجب ہے. تو اس سے یہ لازم سامنے آتا ہے کہ ایک متناہی انسان کئی مرتبہ اس کو وضع کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اشتراک لفظی متعدد اوضاع کا نام ہے، غیر متناہی وضع سامنے آتی ہے. اور یہ ممکن نہیں ہے. کیسے ممکن ہے؟ اس لیے ممکن نہیں ہے اس لیے کہ ایک انسان متناہی جس کی قدرت اتنی نہیں ہے کہ وہ اس قدر وضع کرتا جائے دنیا میں جو غیر متناہی معانی ہوں سب کے لیے لفظ کو، یہ مشکل ہے. ولو سلم
یعنی کیا مطلب وَلَوْ سُلِّمَ ہاں اوضاع ٹھیک ہے، تسلیم بھی کی جائے گی جو یہ انسان وضع کر سکتا ہے، جتنے بھی معانی ہیں ان کے لیے الگ الگ لفظ مشترک وضع کر سکتا ہے. لم یکد یجدی هذا الوضع، یعنی لم یکد یفید، یہ وضع فائدہ نہیں دیتی ہے الا فی مقدار متناہن. ٹھیک ہے، مگر یہ وضع فائدہ دیتے کس چیز میں؟ ایک مقدار متناہی میں. تعلیقہ کیا ہے اس میں؟ ولو سلم، ہاں ولو سلم میں ایک بات رہ گئی، اسی لیے آگے والا مطلب بھی رہ گئی. ولو سلم، اگر تسلیم بھی کیا جائے، انسان نہیں، انسان وضع کرتا نہیں، بلکہ انسان وضع کر سکتا ہے، جو میں نے مطلب کہا یہ نہیں، بلکہ اگر تسلیم کیا جائے کہ اوضاع غیر متناہی ہے، یہ تسلیم کیا جائے اوضاع غیر متناہی ہے لیکن انسان نہیں ہے، بلکہ اگر واضح کو اللہ مانا جائے، یہ مراد ہے. ایک قول یہ ہے مباحث الفاظ میں کہ الواضح والانسان اب اللہ. شیخ ولو سلم سے اشارہ کرتے ہیں کہ ہاں غیر متناہی اوضاع کو ہم تسلیم بھی کریں. کس بنا پر تسلیم کرتے ہو شیخ المصنف؟ انسان کو واضح سمجھتے ہو؟ نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے، وہ تو متناہی انسان ہے. لہذا آپ کی تسلیم یعنی الواضح هو اللہ سبحانہ و تعالی، واضح اللہ ہے. اس بنا پر غیر متناہی اوضاع کو تسلیم بھی کی جائے تو یہ وضع فائدہ مند نہیں ہے مگر الا فی مقدار متناہن، ایک متناہی مقدار کے لیے یہ وضع فائدہ مند ہے. کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ اللہ واضح ہو تو بھی جو ہے اللہ مکلف نہیں کرتا ہے ایک متناہی انسان کو غیر متناہی اوضاع کے اوپر. واضح اللہ یعنی ہم مکلف نہیں ہیں، واجب، وہ کیا کہہ رہا ہے صاحب فصول وجوب، بھئی ہمارے اوپر واجب نہیں ہے کہ ہم تمام معانی کے لیے وضع کر الفاظ کو، اس لیے کہ ہم متناہی ہیں. خداوند متعال ہم سے غیر متناہی کام ہم سے نہیں لیتا ہے. اگر واضح کو اللہ کو سمجھے اور وہی وضع کرتا ہے غیر متناہی چیزوں کو، یہ چیز فائدہ مند نہیں ہے میرے لیے کہ میں ایک متناہی انسان ہوں، محدود پیمانے پر میں وضع کر سکتا ہوں. یہ اشکال. اور اس کے ساتھ مضافاً الی تناہی المعانی الکلیہ، اس کے بعد اصل صغرا میں ہی، اصل اوپر جو کہا تھا کہ معانی غیر کیا ہے صغرا میں، یعنی معانی غیر متناہی ہے. مصنف کہتے ہیں کہ میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ معانی غیر متناہی نہیں، محدود بھی ہو سکتے ہیں. وہ کیسے؟ مضافاً الی تناہی المعانی الکلیہ، مصادیق غیر متناہی ہے، معانی کلیہ محدود ہے. شیخ یہ کہنا چاہتے ہیں ایوہ صاحب رسول، آپ نے کہا معانی غیر متناہی ہے، میں کہتا ہوں متناہی ہے. وہ کس طریقے سے؟ آپ دیکھ رہے ہیں معانی مصادیق کی طرف، میں دیکھ رہا ہوں معانی کلیہ کی طرف. کلی کے متحد کئی معانی کو میں جمع کر سکتا ہوں. وجزئیاتها وان كانت غیر متناہیۃ، جزئیات الکلیات اگرچہ غیر متناہی ہے، الا ان وضع الالفاظ بازاع کلیاتها، کلیات الجزئیات، یغنی عن وضع لفظ بازائها بازاء الجزئیات. اگرچہ جزئیات غیر متناہی ہے مگر الفاظ کی وضع بازاء کلیاتها، ان جزئیات کے جو کلیات ہیں ان کے مقابلے میں یہ وضع یغنی، یہ وضع مجھے بے نیاز کرتی ہے، ان وضع لفظ بازائها بازاء الجزئیات، جزئیات کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے ان جزئیات کو میں نے کلی کے متحد جمع کیا اور کلی کے لفظ کو وضع کیا. جس طریقے سے لفظ انسان کو میں بھلے آپ میں سے ہر فرد کے لیے اس مدرسے میں جتنے بھی فرد، مجھے ضروری نہیں ہے کہ جو ہر فرد کے لیے جا کے وضعت لفظ انسان لک 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 لا، وضعت لفظ الانسان لکلی المعنی حیوان الناطق والافراد کلها شامل. تمام یہ کر سکتا ہوں کما لا یخفی، یہ بات مخفی نہیں ہے. مع اس کے بعد آخری جواب میرا یہ ہے کہ ان المجاز باب واسع، ضرور نہیں کہ ہر لفظ بلے لفظ کو ہر معنی کے لیے آپ وضع کرتے جائیں. اشتراک لفظی چونکہ حقیقی ہے نا، ہر لفظ ہر معنی میں، ہر معنی کے لیے الگ وضع یعنی حقیقی ہے. شیخ فرماتے ہیں کیا ضرورت ہے، ہمارے پاس ماشاءاللہ قرآن اور حدیث میں لغت میں المجاز باب واسع، باب مجاز موجود ہے، ایک کے لیے وضع کرو، باقی وہ مجازن قرائن کے ساتھ استعمال کریں، فرق نہیں پڑتا ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.